بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 13 جنوری 2023 بمطابق 13/16/1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 13 جنوری 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ بعض صحابہ کے ذکر کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، وہ بیان کروں گا۔ آج اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے متعلق پہلے بیان ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قد درمیانہ اور سر کے بال بہت گھنے تھے۔ ایک مہم کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ میں تم پر ایسے شخص کو امیر مقرر کر رہا ہوں جو تم سے بہتر تو نہیں، لیکن بھوک اور پیاس کی برداشت میں تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسلام میں سب سے پہلے جھنڈے کی ابتدا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے کی، اور سب سے پہلا مال غنیمت بھی آپ رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جہش کی سربراہی میں جانے والی ایک مہم کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس مہم میں مسلمانوں نے شہر حرام میں بامر مجبوری قتال کیا تھا۔ جب اس بات کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام میں لڑنے کی اجازت نہیں دی ہوئی۔ اس پر عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سخت پشیمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی تلوار احد کے دن ٹوٹ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہو گئی۔ ایک موقع پر حضرت امام شابی رحمہ اللہ نے بنو اسد کی 6 خوبیاں گنوائیں، جس میں تیسرے اور چوتھے نمبر پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلا علم بنی اسد میں سے ایک شخص عبداللہ بن جہش کو دیا گیا۔ نیز بنو اسد کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت بھی عبداللہ بن جہش نے تقسیم کیا۔ عبداللہ بن جہش احد کے دن شہید ہوئے تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ اگلا ذکر حضرت صالح شکران رضی اللہ عنہ کا ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت شکران رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے ورثے میں ملے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن اشخاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں حضرت صالح شکران رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت شکران رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا اور لکھا کہ میں تمہاری طرف ایک صالح آدمی کو بھیج رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کے والد کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس سے سلوک کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت صالح شکران رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدھے پر سوار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگلا ذکر حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام مالک بن دخیشن یا ابن دخشن بھی بیان ہوا ہے۔ سہیل بن عمر کو قیدی بنانے کے موقع پر حضرت مالک رضی اللہ عنہ جو اشعار کہے تھے ان میں یہ ذکر ملتا ہے کہ میں نے سہیل کو قیدی بنایا اور اس کے بدلے میں کسی قوم کے دوسرے فرد کو قیدی بنانا نہیں چاہتا۔ غزوہ احد کے دن مالک بن دخشم حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ انہیں 13 زخم آئے تھے۔ مالک نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے بھی تو اللہ بہرحال زندہ ہے اور وہ نہیں مرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا، اس لیے تم بھی اپنے دین کے لیے قتال کرو۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کے بعد حضرت مالک سعد بن ربیع کے پاس سے گزرے۔ انہیں 12 مہلک زخم آئے تھے۔ حضرت مالک نے ان سے بھی یہی بات کہی تو سعد بن ربیع نے بھی فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، بس اسلام کی خاطر لڑو۔ لوگوں میں سے بعض نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مالک رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ عرض کیا کہ مالک منافقین کی پناہ گاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے کہا کہ پڑھتا ہے، لیکن وہ ایسی نماز ہے جس میں کوئی خیر نہیں۔ اس پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کے ساتھ عاصم بن عدی کو مسجد زرار کو منہدم کرنے کے لیے بھجوایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر ملتا ہے کہ ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 12 ہجری میں شہادت ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنتی تھا مگر پھر بھی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ عکاشہ تھے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر روانہ فرمایا، اور اس سریہ میں عکاشہ بھی عبداللہ کے ساتھ تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تیر اندازی فرماتے رہے، جس کی وجہ سے کمان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کمان باندھنے کے لیے ڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، مگر وہ ڈور چھوٹی پڑ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ڈور چھوٹی پڑ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھینچو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈور کو کھینچا، اور خدا کی قسم وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ میں نے کمان کے سرے پر اسے 2-3 بل بھی دیے۔ ایک مہم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خطرے کا اعلان کیا تو گھوڑ سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے۔ ان سواروں میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اگلا ذکر ہے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کی کنیت ابو زید تھی۔ بعض دیگر صحابہ کے ساتھ انہوں نے یہود سے توریت میں مذکور بعض باتوں کے بارے میں سوال کیا تو یہود نے بتانے سے انکار کر دیا، جس پر قرآنی وحی بھی نازل ہوئی۔ اگلا ذکر زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نسل مدینہ اور بغداد میں مقیم تھی۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی طرف انہیں دین سکھانے کے لیے بھی بھجوایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں فوت ہوئے۔ پھر حضرت خالد بن بکیر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم دینے اور قرآن پڑھانے کے لیے قوم کی طرف دیگر 5 صحابہ کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے جو دین سیکھنے کے لیے انہیں ساتھ لے کر گئے تھے، بعد میں دھوکے سے شہید کر دیا تھا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عمار کے پاس سے گزرے اور حال دریافت فرمایا۔ عمار نے بتایا کہ دشمن مجھے مارتے رہے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلمات نہ کہلوا لیے مجھے نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم دل میں کیا محسوس کرتے ہو؟ عمار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ دل میں تو غیر متزلزل ایمان ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل ایمان پر مطمئن تھا تو خدا تعالیٰ تمہاری کمزوری کو معاف کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والی شورش جب بڑھی اور صحابہ کو بھی خطوط آنے لگے تو صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گورنروں کے متعلق ان باتوں سے آگاہ کیا۔ مشورے کے بعد بعض اصحاب کو تحقیق کے لیے بھجوایا گیا۔ باقی سب نے تو مثبت رپورٹ بھجوائی، تاہم عمار کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور اس میں اس قدر دیر ہوئی کہ یہ خیال کیا گیا کہ وہ مارے گئے ہیں، مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنی سادگی اور سیاست سے ناواقفیت کے باعث مفسدوں کے پھندے میں پھنس گئے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر کا ان مفسدوں کے دھوکے میں آ جانا ایک خاص وجہ سے تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ مصر پہنچے تو ان مفسدوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور اپنی تیز زبانی سے والی مصر کے خلاف شکایات لگانی شروع کر دیں، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنی سادگی میں ان شکایات کو درست تسلیم کر لیا تھا۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی تھی کہ ان فتنہ پرداز لوگوں نے کس طرح چالاکی سے فساد برپا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جنگ صفین میں آپ رضی اللہ عنہ نہایت بہادری سے شریک رہے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ خطبے کے آخر میں حضور انور نے فرمایا کہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ برکینا فاسو میں پرسوں ہمارے 9 احمدی نہایت ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی تفصیلات بعض آ گئی ہیں، بعض ابھی آ رہی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں کروں گا۔ حضور انور نے شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی اور احباب جماعت کو دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں کے حالات ابھی بھی خراب ہیں، دہشت گرد دھمکی دے کر گئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر شر سے انہیں محفوظ رکھے، آمین۔ واقعہ شہادت کی رپورٹ اس شمارے کے صفحہ اول یا آن لائن درج ذیل لنک پر ملاحظہ فرمائیں۔ www.alfazl.com 2023/13/61/6/229 الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 17 جنوری 2023 بروز منگل، صفحہ نمبر 5، آواز رضوان احمد افضل۔